السلام علیکم. نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان دریچہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. اور اس دفعہ جو ہم سے کمنٹس میں نام پوچھا گیا ہے وہ ہے درفشاں. درفشاں کے معنی موتیوں کا لٹانا یا موتیوں کی چمک یا موتیوں کا بکھیرنا. در کہتے ہیں موتی کو، سچے موتی کو. در معنی موتی، جبکہ در کے معنی دروازے کے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں درویش کا جو لفظ ہے، اس میں درویش کا مطلب فقیر، یعنی در والا ہے جو در در گھومتا ہے، تو وہ درویش. اور ایک ہوتا ہے درویش، ہم اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں. درویش ایک الگ ہے اور درویش الگ ہے. یوں سمجھ لیں کہ درویش مانگنے والا اور درویش دینے والا ہوتا ہے. درویش جس کے پاس موتیوں کا خزانہ ہو، اب وہ علم کے موتیوں یا ہیرے موتی. فشاں لٹانا، بکھیرنا اور پھیلانا وغیرہ. اب جیسے گوہر فشاں، درفشاں یعنی موتی بکھیرنا. تو زرفشاں خزانہ لٹانا. آتش فشاں آگ کا پھیلانا یا آگ کا پھیلنا. ذوفشاں روشنی کا پھیلنا. درفشاں کے معنی تو موتی بکھیرنا یا اسی طرح درفشاں، درافشاں یا درفشان بھی مطلب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کے معنی موتی کی چمک کے ہی. درفشاں کو درفشان یا درافشین بھی کہتے ہیں، جبکہ معنی ایک ہی ہیں. اچھا، شہوار کے لائقے کے ساتھ در شہوار، جس کے معنی بادشاہ کا موتی. در شہوار، یہ بادشاہ کا موتی دراصل میں بادشاہ کے تاج کا موتی ہوتا ہے. بادشاہ کے تاج میں جڑا ہوا موتی، جسے بادشاہ بھی اپنے سر کا تاج بناتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں عورتیں بھی اپنے شوہروں کو سر کا تاج کہتی ہیں، یعنی اس درفشاں سے متعلق میں بیان کر رہا ہوں. عموماً عوام میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے جھنڈے کو بھی اپنے سر پر باندھتے ہیں، گویا سر کا تاج گردانتے ہیں. دراصل جب ہم اپنے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں تو جھنڈا ہمارا سر کا تاج ہی ہوتا ہے. درفشاں سے ایک لفظ درفش ہے. ایران کی تاریخ میں جھنڈے کو درفش یا درفشان کاویانی کہتے ہیں. دراصل یہ قصہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ایران کا ایک ظالم بادشاہ دہاک گزرا ہے، دہاک نام کا. یہ بڑا ظالم و جابر تھا، ہر طرف ظلم کا بازار گرم کیے ہوا تھا. اس نے ایک شخص جو کاویانی نام کا ایک شخص تھا، لوہار، اس کے 7 بیٹوں کو اس نے قتل کیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اژدہے کے آگے ڈال دیے. اب چونکہ یہ باپ تھا، اس نے انتقام کی ٹھانی اور اپنا یہ کارخانہ جو لوہار کا جو تھا اس نے بند کیا. اور لوہار کی دھوکنی جو تھی چمڑے کی، اس کو اس نے ایک بانس پر ایک ڈنڈے پر مطلب لگایا اور بلند کیا، اور یوں سمجھ لیں بغاوت کی آواز بلند کر دی اس نے. اب چونکہ لوگ تو ویسے ہی اس سے بادشاہ سے پریشان تھے اور خون نچوڑا ہوا تھا بادشاہ نے ان عوام کا، تو سب کے سب اس کے پاس اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. جب اس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تو انہوں نے ایک مطلب پورے ملک میں بھرپور بغاوت کا اعلان کیا، اور بادشاہ کو کہیں جائے پناہ نہ ملی. وہ مارا پھرتا رہا، در بدر پھرتا رہا. اسی در بدری میں ایک جگہ قتل کر دیا گیا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک مشہور شخصیت جو گزری ہے فریدون، اس شخص کو جو کہ پچھلے وقتوں میں بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھا،
اس کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور اس نے ملک کے اندر امن و امان جاری کر دیا۔ تو تب سے جو ایران کا جو فارس کا جھنڈا ہے وہ درفش یا درفشان کاویانی یا درفش کاویانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ انقلاب ایران تک ایران کا جھنڈا رہا ہے، درفش یا درفشان۔ تو یہ مختصر سی درفشاں یا درفشان کی میں نے تاریخ بھی بتائی اور درفشاں کے معنی بھی بتائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئیں تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ فقط والسلام۔